Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. एंड वीडियो जो है आज की बहुत ज्यादा प्यारी वीडियो होने वाली है क्योंकि वीडियो का टाइटल है माँ बाप बाय मौलाना तारिक जमील जी। एंड मुझे ये वीडियो जस्ट रिकमेंड हुई थी यूट्यूब पे एंड मेरा मन किया कि मैं क्यों ना बनाऊं। सो आई थिंक 10 या कुछ ऐसे मिनट्स की ये वीडियो है, लेकिन बहुत छोटी लग रही है क्योंकि कहते हैं ना कि इन चीजें दो ऐसी मतलब शख्स हैं जिनके लिए आप जितना मर्जी बोलो, जितना मर्जी सोचो, जितना मर्जी कर लो वो कम ही होता है। सो मौलाना तारिक जमील जी के बयान मुझे वैसे भी बहुत पसंद आते हैं, तो वो मतलब माँ बाप के बारे में ऐसा क्या कहेंगे जिसको सुन के मजा आएगा एंड अच्छा लगेगा हमें वो सुन के। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को प्ले कर ही लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लो। एंड चलो फिर सुनते हैं क्या उनका वाक्य है आज का। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वो सर्च करो चैनल पे मिल जाएगी। जलील हो जा, ख्वार हो जा कि ये जन्नत का दरवाजा है। जिसने सुबह सुबह अपने माँ बाप की जियारत कर ली, ना खिदमत की, ना हाल पूछा, सिर्फ जियारत सिर्फ देखा और लौट गया, तो मेरा नबी कहता है सुबह से शाम तक उसके लिए जन्नत में 2 दरवाजे खुल जाते हैं। इदरीस का एक तो बाकी है, मेरे तो दोनों ही बंद हो चुके हैं। बदबख्त है वो इंसान जिसे बूढ़े बाप माँ बाप मिले फिर उनकी दुआओं से जन्नत में न चला जाए। एक खातून ने पैगाम भेजा अल्लाह के नबी की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, मेरे खामिद अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी, सारी दुनिया के गौस अब्दाल कुतब इकट्ठे हो जाएं, एक सहाबी की थूक के बराबर नहीं हो सकती। और उन पर यह हाल आया कि उनकी बीवी ने पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह, अलकमा मौत की हालत में है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। एक सादा सा आम मुसलमान बेचारा, कमजोर दर्जे के ईमान वाला भी कलमा पढ़ता हुआ जाता है, और इतने बड़े साहबी कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आपने पूछा मां बाप में कौन है? कहा जी मां। नाराज के राजी? कहा जी नाराज। फौरन उन्हें बुलवाया। अलकमा की मां, कहो तो मैं तेरे पास आ जाऊं, वो चाहे तो तू मेरे पास आ जा। कहा या रसूल अल्लाह मैं आ रही हूं। आ गई। तुझे अलकमा से क्या शिकायत है? या रसूल अल्लाह मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, उसके दीन की कोई शिकायत नहीं। तहज्जुद गुजार है, शब बेदार है, इबादत गुजार है, पर जब मुझसे बात करता है मेरा जिगर चीर के रख देता है। जबान उसकी गंदी है, जबान गलत इस्तेमाल करता है। मैं मां हूं, मैंने दूध पिलाया है, जब वो मुझसे तेजी में बात करता है मेरा जिगर कटता है। जब औलाद मां बाप से कहती ना तू आज तक मेरे वास्ते कीता की है, अगर ये दुनिया ना होती ना इम्तिहान की जगह, तो वहीं पत्थर पड़ते इन पर। अजीब बात बताऊं, अल्लाह के नबी से पूछा जा रहा है क़यामत कब आएगा? आपने कहा अल्लाह ही जाने। का निशानी बता दें कि करीब आ चुकी है। तो आपने ये नहीं कहा जब शिर्क ज्यादा हो जाए, कुफर ज्यादा हो जाए, जिना ज्यादा हो जाए, शराब ज्यादा हो जाए, सूद ज्यादा हो जाए। आपने क्या कहा? जब तुम देखो कि लोग अपनी माओं से नौकरों की तरह सलूक करने लग जाएं, जब फैसलाबाद के नौजवान अपनी माओं को नौकर की तरह झाड़ दें, तो समझो कहीं दाएं बाएं से क़यामत का हमला होने वाला है। तो आपने कहा तू माफ कर दे। कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं माफ। उसको नहीं पता कि मेरा बेटा मौत की हालत में आ चुका है, नाराज होकर दूसरी जगह रहे। माफ कर दे। कहा या रसूल अल्लाह मैंने नहीं माफ करना, उसने मुझे बड़ा दुख दिया है। तो आपने कहा बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगा दो। हाय हाय। मां बोली या रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं? अलकमा को आग लगाएंगे? क्यों? सकरात में है, तूने माफ ना किया तो सीधा जहन्नम में जाएगा।
اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے. کہ نہیں یا رسول اللہ, ایڈا بھی میرا جگرا کوئی نہیں کہ اتھو تائی میں معاف نہ کرا. میں معاف کیتا. ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا, ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا, ان کے دفن تک شریک رہے. پھر واپسی پہ فرمایا سن لو, جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی. قصائی نہ کوئی عابد نہ زاہد ہے, نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی, فلاں قصائی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, قصائی میرا ساتھی کدو بن گیا؟ یا اللہ کہاں ہے؟ بازار میں فلاں جگہ. وہاں پہنچ گئے, پوچھتے پوچھتے بھائی فلانا قصائی کڑا ہونا کہ جی وہ بیٹھا ہے. عام قصائی گوشت بیچ رہا ہے, حیران دیکھ رہے ہیں. شام ڈھل گئی, گوشت بک گیا, ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا, کندھے پہ لٹکایا, دکان بند کر کے چلا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے نال آ سکے؟ اسے کہ آ جا. اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے. آ جا. گھر پہنچا, گوشت صاف کیا, بوٹیاں بنائی, ہانڈی چڑھائی اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا. پھر آٹا گوند کے اس کو رکھا, وہ خمیر ہو گیا. پھر ادھر سالن اتارا, روٹی پکائی, سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک بوڑھی ایسے ایک روئی کے گالی کی طرف پڑی ہوئی خاتون, اس کو کندھا دے کے اٹھایا اور پھر ایک ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالا, کھلا کھلا کے. جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کیا. جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے, صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں, واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں, پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی کملی جو ہوئی, ماں جو ہوئی, جدا دی خدمت کراں شروع ہو جاندی اللہ تنو جنت چ موسیٰ دا ساتھی بناوے. میں کتھے تے موسیٰ کتھے, میں کتھے تے موسیٰ کتھے. یہ ماں ہے, ماں. جس کی مر جائے وہ فقیر ہو جاتا ہے, جس کا باپ بھی مر جائے تو بالکل ہی ویلا ہی ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو طور پہ آیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو, دعا دینے والی چلی گئی, سنبھل کے آیا کرو. آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی نعمان بن حارثہ. نعمان بن حارثہ بڑے صحابہ, پہلے 6 صحابی مدینہ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی نبوت کے 11ویں سال, ان میں سے ایک ہے نعمان. تو وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے, آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ یہاں لاؤڈ سپیکر سے آواز جا رہی, لاؤڈ سپیکر بند کرو آواز آگے نہیں جائے گی. نعمان کے پاس کون سا مائک اور سسٹم ہے جس سے مدینے کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی ماں کا فرما بردار ہے, ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کی تلاوت سے گونجتی ہے. کیسے فرما بردار تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے, بیوی سے نہیں دھلاتے تھے. کتنے گھروں میں یہ لڑائی ہے, پتر آپ کچھ نہیں کرتا, بیوی نے تو کر, تو میری ماں دی کر. اور پاگل تو بھی تو کچھ کر, تو اس کے پیٹ سے نکلا ہے, تو اس کے کپڑے دھو. ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے, ماں کا بستر خود بچھاتے تھے, ماں کے لیے سالن پکاتے, روٹی پکاتے, سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے کھلاتے, سر میں تیل لگاتے, کنگھی کرتے, جوئیں نکالتے. اتنے کام ماں کے کیا کرتے تھے. اور ماں نے کوئی کام کہا اور سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ نہیں کہتے تھے اما موڑا کھن میں پتہ نہیں لگا. بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلاتے, پھر کہتے اما نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہائے ہائے بھائیو, مر تو سب نہیں جانا ہے, پر جب مائیں مر جاتی ہیں شیرازے بکھر جاتے ہیں. ایک ماں 10 بچوں کو سنبھالتی ہے, 10 بچے ایک ماں نہیں سنبھالتے.
اور ماں باپ کافر بھی ہوں گے تو اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ آسمانوں پر اٹھائے گا. ہاں ماں باپ ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی گستاخی نہ کرنا, اطاعت بھی نہ کرنا, گستاخی بھی نہ کرنا. تو بھائیو موت تو سب کے لیے ہے, سارے ہی مر جائیں گے. ماؤں کا مرنا بڑا دکھ ہوتا ہے, لیکن مسلمان کو یہ تسلی ہے کہ ایک دن اللہ جمع کر دے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دنیا میں اطاعت سے زندگی گزار لو, اللہ آخرت میں جنت کا دروازہ کھولے گا. کہا جا چلا جا, ماں باپ کو بھی لے جا, بیوی بچوں کو بھی لے جا. گیارہ یا 12 منٹ کا یہ واقعہ تھا, اور اس واقعے میں جتنا انہوں نے کہا ہے مجھے یہ بھی کم ہی لگ رہا ہے, کیونکہ مطلب کیا کتنا زیادہ بول سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی اگر ہم اس چیز کے بارے میں بولتے رہیں تو بھی وہ چیز بہت کم ہے. جس طرح سے انہوں نے اس واقعے کو سنایا ہے, مطلب اگر یہ واقعہ ہر کوئی سنے نا تو وہ ان کی زندگی بدل سکتی ہے. کیونکہ ہم کوئی بھی چیز سنتے ہیں تو اس کو بالکل دھیان سے سننا چاہیے. اگر آپ کسی کا واقعہ سن رہے ہیں تو اس واقعے کو اپنی زندگی میں اپنانا بھی چاہیے. جو باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ مطلب ایک ماں 10 بچوں کو سنبھالتی ہے لیکن 10 بچے جو ہیں ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے, بالکل صحیح بات ہے. آج کل کا جو زمانہ ہے بہت برا ہو چکا ہے. لوگ صرف اپنا 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 دیکھتے ہیں, دوسروں کو تو مطلب جانتے نہیں ہیں. اسپیشلی جو مطلب اپنے ماں باپ کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. سو ہمیں مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس ویڈیو کو. مجھے بہت پسند آئی ہے یہ مولانا طارق جمیل جی کے. میں نے جتنے بیان سنے ہیں مجھے سب بیانوں میں سب سے اچھا بیان یہ لگا ہے, کیونکہ بہت اچھا بیان ہے یہ بیان ہمیں ہر کسی کو سننا چاہیے. اگر آپ سے ہوتا ہے تو آپ ہر کسی تک یہ ویڈیو شیئر کرو, یا تو ریئیکشن ویڈیو کر دو یا تو اوریجنل ویڈیو جا کے کر دو, کیونکہ بہت بھی پیاری ویڈیو ہے. سو میں ایسے اور سارے بیان لے کے آؤں گی مولانا طارق جمیل جی کے اگر مجھے ملیں گے, کیونکہ ایسے بیان سننا مطلب ایک بہت ہی الگ سی فیلنگ آتی ہے, اور سچی باتیں انہوں نے بتائی ہیں جو کہ ہمیں عمل بھی کرنی چاہیے, جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. سو مولانا طارق جمیل جی کی میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے پلے لسٹ بنا کے رکھی ہے الگ سے. جو لوگ ان کے فین ہیں ان کو میں نے بہت آسانی کر دی ہے ویڈیوز تک پہنچنے کے لیے. سو آپ لوگ وہاں پہ جاؤ اینڈ ویڈیوز کو دیکھو, انجوائے کرو. اور ریئیکشن ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوگی سو آپ اپنا پیار دکھا سکتے ہو اپنے اکارڈنگ. اینڈ انسٹا پہ جا کے آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہو. انسٹاگرام کا لنک ڈالا ہے میں نے ڈسکرپشن باکس میں. اگر آپ کی ریکویسٹ کوئی بھی ہوتی ہے کمنٹ سیکشن تو وہ آپ کے لیے ہی ہے, اینڈ انسٹاگرام بھی ہے. سو اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو آپ بتا سکتے ہو. سو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں, گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.